من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ناظرین کرام اور سامعین عظام، سعیدی چینل کی وساطت سے گزشتہ مجلس میں ہم نے طلبہ مدارس دینیہ اور حصول علم کا شوق اس عنوان پر آپ حضرات کی خدمت میں چند ہدایات اور گزارشات پیش کی تھی۔ آج اسی موضوع کو آگے مزید توضیح اور تفصیل سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے سنا تھا کہ طلبہ مدارس دینیہ کو اللہ تعالی نے طلب علم کے لیے اور حصول علم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ہمارا انتخاب طلب علم کے لیے من جانب اللہ، اللہ نے ہمیں پسند فرمایا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے گھر اور اپنے رسول کے گھر یعنی مساجد اور مدارس میں ہمیں جمع ہونے کی اور طلب علم کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم اسے مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ہم کسی آدمی سے ناراض ہیں تو ہم اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اگر زیادہ ہی ناراض ہے تو بات کرنا تو کیا، ہم اپنے گھر کے سامنے سے اس کا گزرنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالی نے اگر ہمیں اپنے گھر اور اپنے رسول کے گھر ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے حصول کے لیے جمع کیا ہے اور منتخب کیا ہے تو یہ اللہ کے ہم سے راضی ہونے اور محبت کی دلیل ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ حقیقی طالب علم کیا ہوتا ہے، حقیقی طالب علم کیسا ہوتا ہے، مثالوں سے اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ حقیقی طالب علم کی تعریف میں علماء کرام نے مزید باتیں بھی فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا کہ ایک کامیاب طالب علم اور ایک سچا طالب علم، مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، حقیقی معنی میں طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو ہر طرف سے تمام لغویات اور فضولیات سے اپنی توجہ کو ہٹا کر طلب علم کے لیے اور حصول علم کے لیے اپنی توجہ کو جما لے، دن رات علم کا نور حاصل کرنے میں لگا رہے، جماعت میں کلاس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب پڑھنے کے لیے اور سبق حاصل کرنے کے لیے وہ حاضر ہو تو اپنے استاد کی ایک ایک بات کو کامل توجہ سے سنے اور اپنے اسباق کو اور کتابوں کی باتوں کو مکمل طریقے سے اپنے حافظے میں اور اپنے دماغ میں ازبر کرنے کی اور محفوظ کرنے کی فکروں سے دامنگیر رہے، یہ ایک حقیقی طالب علم ہو سکتا ہے۔ یہاں حفظ، حافظہ اور یادداشت کے متعلق بات آئی کہ ہمارا حافظہ اور ہماری یادداشت ایسی ہونا چاہیے کہ جو بھی دین کی بات، قرآن اور سنت کی بات ہم سنیں تو وہ ہمارے حافظے میں، ہماری یادداشت میں ازبر ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے طلبہ مدارس ہمیں اپنے حافظے کو اور اپنی یادداشت کو مضبوط اور بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے برسبیل تذکرہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑوں کے چند ایسے واقعات میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن کا حافظہ
اور جن کی قوت یادداشت بڑی مضبوط تھی اور بڑی مستحکم تھی، جو ہمارے لیے بہت راہ عمل ہے اور ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ 2-3 واقعات آج کی اس مجلس میں پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ مولوی قسم کے صحابی تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا کم وقت ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کا اور اسے محفوظ کرنے کا ان کا بڑا اہتمام رہتا تھا، اور بہت زیادہ احادیث ان سے مروی ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ایک شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے جو باتیں سنتا ہوں، آپ کے جو ارشادات سنتا ہوں، وہ مجھے یاد نہیں رہتے ہیں، میں بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں اس طرح کوئی چیز ڈالی جیسے انسان گٹھری میں کوئی چیز ڈالتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر ایسے جمع کر لیا، ایسے اٹھا لیا جیسے گٹھری اٹھائی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں جو بھی بات سنتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث سنتا، مجھے وہ ازبر اور اچھی طرح یاد ہو جاتی اور پھر میں کبھی نہیں بھولتا۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا، لیکن اصل واقعہ جو حضرت ابو ہریرہ سے متعلق ہے وہ سننے لائق ہے۔ تابعین کے زمانے میں ایک حاکم مروان نامی تھا۔ مروان نے یہ سوچا اور خیال کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بکثرت احادیث بیان کرتے ہیں، تو پتہ نہیں کہ وہ صحیح احادیث بیان کرتے ہیں، میم وعن بیان کرتے ہیں، یا پھر روایت بالمعنی کرتے ہیں۔ مروان کو یہ تو یقین تھا کہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فرامین ہیں، لیکن وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں یا روایت بالمتن کرتے ہیں۔ عربی پنجم کے طلباء نے نور الانوار میں سنت کی بحث میں روایت بالمعنی اور روایت بالمتن کا مفہوم سنا ہوگا کہ روایت بالمتن الفاظ بھی حدیث کے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہوں، اور مفہوم بھی وہی ہو۔ اور روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ مفہوم تو حدیث پاک ہی کا ہو لیکن الفاظ اپنے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لینا چاہا، دعوت کیا، دسترخوان لگایا، حضرت ابو ہریرہ اور چند صحابہ کو دسترخوان پر مدعو کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد، ضیافت کے بعد، مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بکثرت احادیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ بیان کرتے ہیں، تو ہم بھی آپ سے احادیث سننا چاہتے ہیں۔ لیکن خفیہ طور پر چپکے سے مروان نے پردے کی آڑ میں 2 کاتب بٹھا دیے، 2 لکھنے والے بٹھا دیے جو تیز رفتاری کے ساتھ لکھنے میں ماہر ہوں، اور ان سے کہہ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ جو بھی احادیث بیان کرے اس کو لکھ لے۔ چنانچہ مروان نے ایک طرف حضرت ابو ہریرہ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں احادیث سنائیں،
حضرت پیر ذوالفقار نے اپنے ملفوظات میں اور اپنے مواعظ میں واقعہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث بیان کرنا شروع فرمایا اور کاتب حضرات نے اسے ضبط کرنا اور لکھنا شروع کیا۔ مجلس ختم ہوئی، حضرت ابو ہریرہ کے علم میں یہ کوئی بات نہ آئی کہ کاتب حضرات نے میری روایت کردہ احادیث کو لکھا ہے۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد مروان حاکم نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو مدعو کیا، بلایا۔ صحابہ کرام بھی چند آپ کے ساتھ حاضر ہوئے، کھانا کھایا گیا اور کھانے کے بعد پھر امتحان کے طور پر مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے وہی پیشکش کر دی اور پردے کی آڑ میں دونوں کاتب حضرات کو بھی بٹھا دیا اور کاتب حضرات سے کہہ دیا کہ میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ کہوں گا کہ گزشتہ سال آپ نے جو احادیث سنائی تھی دوبارہ ہم وہی سننا چاہتے ہیں اور دونوں حضرات اسے برابر لکھنا۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ہمیں خواہش ہے کہ گزشتہ سال آپ نے جو احادیث ہمیں سنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو آپ نے ہمیں سنائے تھے، ہمیں دوبارہ سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے احادیث بیان کرنا شروع کی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہی احادیث کو بعینی انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنا، یہ کیا کوئی کم کمال ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے وہی احادیث من وعن بیان کی۔ دونوں کاتب حضرات نے لکھا اور لکھنے کے بعد اعتراف کیا، حقیقت بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے گزشتہ سال جو احادیث بیان کی تھی آج بھی من وعن انہی الفاظ اور کلمات کے ساتھ بغیر کسی غلطی کے آپ نے من وعن وہ احادیث بیان کی ہے، ایک لفظ کا بھی جھول اور فرق نہیں۔ یہ ہے ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے اکابرین کے قوت حافظہ کی سچی اور حقیقی مثالیں اور واقعات۔ 1-2 واقعات اور ہیں، لیکن بطور نصیحت طلبہ عظام سے عرض ہے کہ دیکھیے یہ قوت حافظہ ہمارے اکابرین کا تھا، ہمارے صحابہ کرام کا تھا۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ انسان کا حافظہ مضبوط کیسے رہتا ہے اور حافظہ کمزور کیسے ہو جاتا ہے، کہ انسان جب گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، گناہ کرتے ہی رہتا ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا ہے، تو اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر اس کا حافظہ مضبوط رہتا ہے، وہ کوئی بات کو بھولتا نہیں۔ تقوی، طہارت، گناہوں سے حفاظت، یہ ہمارے حافظے کو بہتر اور عمدہ بنانے کے لیے سب سے بڑا بنیادی ذریعہ ہے۔ میں جس زمانے میں طالب علم تھا، جامعہ اشاعت العلوم کلکوا میں درجہ عربی دوم میں زیر تعلیم تھا، تقریباً 1998 کی بات ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مرشد صاحب، جو آج بھی جامعہ کلکوا میں ایک مقبول ترین استاد ہے، سال کے شروع میں آپ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ مجھے آج تک وہ نصیحت یاد ہے۔ آپ نے ایک نصیحت یہ فرمایا تھا کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ تزکیہ باطن کرے، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، اپنا باطن پاک رکھے، گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ گناہوں کی نحوست اور گناہوں کا برا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ انسان جب گناہ کرتے ہی رہتا ہے، گناہ کرتے ہی رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا ہے، تو وہ 3 چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، یا تو وہ اس دنیا میں
کسی دنیا دار، کسی ظالم اور حاکم کا ماتحت اور غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ بے سکون اور بے چین رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، 2 باتوں کے بعد یہ تیسرا نمبر آپ نے فرمایا کہ اس کی موت صحیح طریقے پر نہیں ہوتی، اس کی موت صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ طالب علم اگر گناہوں سے باز نہیں آتا ہے، گناہ کرتے ہی رہتا ہے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے سینے کو الٹے برتن کی طرح کر دیتے۔ الٹا برتن ہم نے دیکھا ہوگا کہ گلاس کو اگر الٹا کر دیا جائے تو اس میں کتنا بھی پانی ڈالا جائے تو پانی اس میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی سینہ جب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے تو اس میں علم اور اللہ کا نور داخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہر شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے اور علم کا نور ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں قوت حافظہ پر اور یادداشت کی مضبوطی پر ہم مزید 2-4 واقعات سنیں گے جو بڑے دلچسپ ہوں گے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین وما علینا الا البلاغ۔